کر بیٹھ جائیں، بات کو دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: سیأتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا من القرآن الا رسمه او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز خواتین، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل، کرم، احسان کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو، ہم کو اپنے راستے کے لیے قبول فرمایا، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں اپنا کچھ وقت فارغ کر کے دین کو سیکھنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے اور دین سارے عالم کے لوگ سمجھنے والے بن جائیں، اس کے لیے ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں۔ اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ معزز خواتین، اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس دنیا میں بھیج کر، اس دنیا میں ہم سب کو پہنچا کر، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں، اپنی بندیوں کے لیے کچھ چیزوں کا حکم فرمایا اور کچھ چیزوں سے منع فرمایا۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے حکموں کو مانتے ہیں وہ اللہ کے فرما بردار کہلاتے ہیں، اللہ کے محبوب بنتے ہیں، اللہ کے چہیتے بنتے ہیں، اللہ بھی ان سے محبت فرماتے ہیں، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ان سے رک جاتے ہیں تو اللہ ایسے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں، اور جو ایسا نہیں کرتے ہیں وہ اللہ کے نافرمان کہلاتے ہیں، اور اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو نہ دنیا میں کامیابی دیتے ہیں نہ آخرت میں کامیابی دیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے یہاں بندے کی قیمت اس کی ذات کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ صفات کی بنیاد پر ہے، کہ جس بندے کے اندر، جس بندی کے اندر جتنی زیادہ صفات ہوں گی اور جتنی زیادہ صفات سے اس کی زندگی متصف ہوگی اتنی وہ اللہ رب العزت کے یہاں مقبول بندی ہوگی اور اللہ کے یہاں محبوب بندی ہوگی۔ اللہ رب العزت ایسے بندوں کو، ایسی بندیوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے راستے میں نکل کر ساری دنیا کے اندر اس بات کی فکر کی جا رہی ہے کہ کیسے ہر مرد، ہر عورت صفات والی بنے، ہر مرد کے اندر صفات آ رہی ہوں، ہر عورت کے اندر صفات آ رہی ہوں، اور یہ صفات اس لیے مقصود ہیں کیونکہ یہ وہی صفات ہیں جن صفات کی بنیاد پر اللہ رب العزت اپنے بندوں کا دنیا اور آخرت میں فیصلہ فرمائیں گے۔ اس لیے ہم سب کو اس بات کا ارادہ کرنا ہے، عزائم کرنا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں صفات پیدا کرنا ہے، اور صفات تھوڑے سے وقت میں نہیں آتی ہیں، صفات کے لیے مستقل محنت ہے، صفات کے لیے مستقل کوشش ہے۔ ابھی ہم 3 دن کے لیے نکل کر آئے ہیں، 3 دن میں ہم سوچیں کہ ہمارے اندر ساری صفات آ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ 3 دن میں اتنا تو ہو سکتا ہے ہمارے جذبات بدل سکتے ہیں، ہمارا ماحول بدل سکتا ہے، ہمیں چند اعمال کی معلومات بڑھ سکتی ہے، علم ہو سکتا ہے، ہمارے اندر فکر بھی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن ہم سوچیں ان 3 دنوں میں ساری صفات منتقل ہو جائیں تو معزز خواتین ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ کیونکہ ہر چیز محنت چاہتی ہے، بغیر محنت کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے، بغیر محنت کے کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی چیز بغیر محنت کے حاصل نہیں ہوتی ہے، تو دین تو سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے عظیمت والا ہے، یہ بغیر محنت کے کیسے آ جائے گا؟ اس لیے فرمایا کہ ہمیں محنت کر کے اپنے اندر صفات پیدا کرنا ہے۔ صفات پیدا کرنا ہے، کون سی صفات پیدا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کے راستے میں نکل کر جن صفاتوں پر مشق کرائی جا رہی ہے اور جن صفاتوں کو ہم سے بلوایا جا رہا ہے اور جن صفاتوں کو ہم سے کہلوایا جا رہا ہے
اور جن صفاتوں کو ہم بار بار سن رہے ہیں، ان صفاتوں کو سیکھنا ہر مرد پر، ہر عورت پر فرض ہے۔ ان صفاتوں کا سیکھنا ہر مرد پر، ہر عورت پر سیکھنا فرض ہے، چاہے وہ صفت ایمان ہو، چاہے وہ صفت نماز ہو، چاہے صفت علم ہو، چاہے صفت ذکر ہو، چاہے صفت کرام ہو، چاہے اخلاص ہو، چاہے دعوت اللہ کی محنت ہو۔ یہ ساری کی ساری صفات اپنی زندگی میں ہر مرد اور ہر عورت کے اندر منتقل ہونا اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنا، یہ ہر مرد پر، ہر عورت پر فرض ہے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر ان بنیادی صفات کی محنت کرائی جاتی ہے، اس لیے کرائی جاتی ہے۔ اگر یہ بنیادی صفات اگر ہماری زندگی میں آنا شروع ہو گئیں اور ہم نے محنت کر کے، کوشش کر کے، تھوڑی سی قربانی دے کر، تھوڑی سی مجاہدہ اختیار کر کے اگر ہم نے ان صفات کو پیدا کر لیا، تو آپ یقین جانیے کہ اللہ رب العزت کے یہاں آپ کا ایک الگ مقام ہوگا۔ اللہ کی آپ مقبول بندوں میں، مقبول بندیوں میں شامل ہوں گے۔ اللہ آپ کو پسند فرمائیں گے، اللہ آپ سے محبت فرمائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر جن چیزوں کو ہم نے کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ وہ فلاں بزرگ ایسے گزرے ہیں، وہ فلاں صحابیات ایسی گزری ہیں، وہ فلاں اللہ والی ایسی گزری ہیں، وہ دعائیں کرتی تھیں، اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا تھا۔ معزز خواتین، ہم بھی ویسے ہی بن جائیں گے۔ ہمیں بھی اگر ویسا بننا ہے تو ہمیں صفات پیدا کرنا ہے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر سب سے پہلے جو سب سے بنیادی صفت ہے، اور اس صفت کے بغیر کوئی عمل معتبر بھی نہیں، اس صفت کے بغیر کوئی عمل پر کھڑا ہو سکتا نہیں، ایسی بنیادی صفت ہے ایمان کی صفت، کیونکہ ایمان ہے یقین کا نام، ایمان ہے یقین کا نام۔ جب تک بندے کو، بندی کو کسی پر یقین نہ ہو، کسی پر بھروسہ نہ ہو، کسی چیز پر اعتماد نہ ہو، وہ اس کو نہ اختیار کرے گی، نہ اس پر عمل کرے گی، نہ اس کی عظمت دل میں ہوگی۔ اگر اس کی عظمت دل میں ہو، اس کا یقین ہو اس صفت کا، اور اس بات کا پورا یقین ہو کہ میرے اللہ اس کے کرنے پر مجھے یہ عطا فرمائیں گے، تو معزز خواتین، یقین کی بنیاد پر بندہ اور بندی اعمال پر کھڑا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا 3 دن کے اندر، یا بھی کبھی آپ عشرے میں گئی ہوں، یا کبھی آپ چلے میں گئی ہوں، یا کبھی آپ کبھی بھی جائیں گی انشاءاللہ، تو آپ کو دیکھنا، آپ کو ان صفات پر روزانہ آپ سے بلوایا جائے گا، آپ سے یہ کہلوایا جائے گا۔ کیوں کہلوایا جائے گا؟ یہ کہلوانا کوئی دعوت تبلیغ یا مرکز نظام الدین کا حکم نہیں ہے، بلکہ یہ براہ راست اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ کیا حکم ہے؟ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ دیکھو آپس میں ایک دوسرے سے مذاکرہ کرتے رہو، تذکرے کرتے رہو، آخرت کے تذکرے، جہنم کے تذکرے، جنت کے تذکرے، قبر کے تذکرے، یہ سارے تذکرے بار بار کرتے رہو۔ کیوں کرو؟ کیونکہ یہ تذکرے کرنا، یہ دعوت دینا، یہ مذاکرے کرنا، ایمان کو بولنا، اللہ کی ربوبیت کو بولنا، اللہ کی بڑائی کو بولنا، یہ فرمایا ایمان والے مرد عورتوں کو نفع دیتا ہے، یہ نفع دیتا ہے۔ اس لیے ہر مرد سے، ہر عورت سے ان صفات کو بلوایا جا رہا ہے کہ بولو۔ جب تک بولیں گے نہیں، جب تک زبان سے کہیں گے نہیں، اس وقت تک معزز خواتین ہمارے دل کے اندر اس کی حقیقت نہیں اترے گی۔ جس چیز کو انسان بولتا ہے اس کی عظمت بھی آتی ہے، اس کی حقیقت بھی آتی ہے، اور اس چیز پر یقین بھی آتا ہے۔ دیکھیں ہم دنیا میں دنیا کی چیزوں کو لوگوں نے بولا، لوگوں نے پیسے کو بولا، ڈگری کو بولا، عہدے کو بولا، تو دیکھیے اس کی عظمت ہر مرد کے اندر، ہر عورت کے اندر، ہر بچے کے اندر اس کی عظمت ہے، کہ ہر بچے کو معلوم ہے کہ پیسے کے بغیر کام نہیں چلے گا، ہر مرد کو معلوم ہے، ہر عورت کو معلوم ہے۔ تو ہر انسان پیسے کی ہوڑ میں لگا ہوا ہے، پیسہ حاصل کرنے کی کوشش میں دن رات کھپا رہا ہے۔ اس کے لیے بیوی بھی ناراض نہیں ہو رہی ہے۔ اگر آدمی 1 سال کے لیے، 2 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے، اگر وہ اس کا شوہر، اس کا بیٹا، اس کا بھائی، اس کے والد اگر گھر کے باہر جا رہے ہیں، تو نہ بیوی کو برا لگ رہا ہے، نہ سسرال والوں کو برا لگ رہا ہے، نہ مائکے والوں کو برا لگ، کسی کو۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کمانے کے لیے گیا ہے، اور ان کو یقین ہے کہ دنیا نہیں کمائے گا تو دنیا چلے گی کیسے؟ ایسی معزز خواتین، جب اللہ کے حکموں پر، نبی کے طریقے پر یقین آ جائے گا کامیابی کا، تو معزز خواتین ہر مرد کو اللہ کے نام پر قربانی دینا، اللہ کے نام پر اپنے آپ کو
قربان کرنا، اپنی نفس کو قربان کرنا، یہ سب آسان ہو جائے گا۔ یہ ہوگا کیسے؟ جب تک یقین ہوگا تب ہوگا، یقین نہیں ہوگا تو معزز خواتین ہم کچھ بھی کرتے رہیں، یقین نہ ہونے کی وجہ سے ہم عمل نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکال کر اس بات کی محنت کرائی جاتی ہے، اس بات کی کوشش کرائی جاتی ہے کہ ہر مرد ہر عورت ان صفات کو زندگی میں منتقل کرے، ان صفات کو زندگی میں منتقل کرے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا، آپ روزانہ بول رہی ہوں گی، مذاکروں میں، صبح کی تعلیم میں، بیانوں میں سن رہی ہوں گی، صرف یہی بات، کیا بات؟ کہ کرنے والی ذات تو صرف اور صرف اللہ کی ہے، عزت دینے والے تو اللہ ہیں، ذلت کے مالک اللہ ہیں، بیماری شفا کے مالک اللہ ہیں، موت حیات کے مالک اللہ ہیں۔ اس بات کو بلوایا جا رہا ہے کہ کہو اپنی زبان سے کہ سب کچھ کرنے والے صرف اور صرف تنہ تنہا اللہ ہیں۔ ہاں، اس کو اتنا بولو کہ ہمیں اس بات کا یقین ہمارے دلوں میں اتنا اتر جائے کہ جب بھی ہمارے ساتھ کوئی معاملہ آئے، جب بھی ہمارے اوپر کوئی حالات آئیں، ہماری زبان بے ساختہ چلے کہ نہیں، جو کچھ کرتے ہیں اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ ہی کے کرنے سے ہوتا ہے، اللہ نے چاہا ہے اس لیے ایسا ہوا ہے، اگر میرا اللہ نہیں چاہتا تو یہ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اس لیے اس کو اتنا بلوایا جا رہا ہے کہ بولو اپنی زبانوں سے۔ آج اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، مرد تھوڑا بہت بول لیتے ہیں لیکن مستورات گھر میں رہتی ہیں۔ ہمارے خیال سے اگر تعلیم کے حلقے نہ لگائے جائیں گھروں کے اندر، اور قرآن کے حلقے نہ لگائے جائیں گھروں کے اندر، اور صفات کے مذاکرے نہ کیے جائیں گھروں کے اندر، تو اس کے علاوہ عورتوں کے پاس تذکرے کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں ہے۔ نہ عورتیں کرتی ہیں، گھروں میں عورتیں آتی ہیں لیکن دعوت کا مزاج نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کے دین پر کامیابی کا یقین نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کی ذات اور صفات کا یقین نہ ہونے کی وجہ سے، وہ اپنی زبانوں سے یہ الفاظ کہتی نہیں ہیں کہ بہن آپ بھی دین پر چلیے، آپ بھی نمازوں کا اہتمام کریے۔ نمازوں میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے، بڑی قوت رکھی ہے، اللہ نے بڑے بڑے مسائل کا حل نماز میں رکھا ہے، یہ ہم بولتے بھی نہیں ہیں۔ ہاں، بولتے بھی نہیں، اس کی وجہ کیونکہ اس کے تذکرے ہمارے ذہنوں سے نکل چکے ہیں۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے تاکہ آپ اللہ کے راستے میں نکلیں، 3 دن کے لیے، عشرے کے لیے، چلے کے لیے، 2 ماہ مستورات بیرون کے لیے۔ ان سارے بار بار نکلنے سے کیا ہوگا؟ آپ بار بار اللہ کے تذکرے کریں گی، بار بار ایمان کو بولیں گی، بار بار اس بات کو بولیں گی کہ کامیابی تو اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں ہے، کامیابی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہی ہے۔ جب اس کو بولیں گی آپ بار بار تو پھر انشاءاللہ اس کا یقین بھی دل میں اترے گا، اس کا یقین بھی دل میں اترے گا۔ پھر ہمارا کوئی بھی کام، پھر ہمارا کوئی بھی عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف نہیں ہوگا۔ صرف جماعت میں دسترخوان بچھا کر کھانا نہیں کھائیں گے، صرف جماعت میں سونے کے آداب کی رعایت کر کے نہیں سوئیں گے، صرف جماعت میں ہی قرآن کے حلقے نہیں لگائیں گے، پھر تو جہاں پر ہوں گے وہاں پر یہ کام ہوگا۔ کیونکہ عمل پر کامیابی کا یقین ہوگا کہ نہیں، اگر ہم سنت کے خلاف سوئیں گے تو پھر یہ رات ہمارے لیے بوال بنے گی۔ ہم کھانا سنت کے خلاف کھائیں گے تو یہ کھانا ہمارے لیے بوال بنے گا۔ ہاں، پھر یقین ہوگا کہ نہیں، پھر ایک سنت کا اہتمام ہوگا۔ پھر کوئی عورت، کوئی مرد بغیر سنت کے اہتمام کے اپنی زندگی کو گزارنا اپنے لیے دشوار سمجھے گا، اپنے لیے اجیرن سمجھے گا۔ اس کو بے چینی ہوگی سنت کے چھوٹنے پر، اس کے دل میں غم ہوگا سنت کے چھوٹنے پر۔ کیسے ہوگا؟ جب اس کے تذکرے ہوں گے، جب اس کو بولا جائے گا۔ اس لیے معزز خواتین، اس کو بولنے کی ضرورت ہے، اس کو کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، آج ساری دنیا کے اندر بے دینی کا ماحول ہے اور باطل طریقے ہر گھر میں داخل ہو چکے ہیں۔ باطل طریقے، باطل طور طریقے، باطل پہناوا، باطل کھانے کا انداز، سارے کے سارے غیروں کے طریقے ہر گھر میں، ہر عورت کے دل اور دماغ میں ان کی عظمت محبت بیٹھ چکی ہے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ اس کے رسول کی عظمت کو، اللہ اس کے رسول کی محبت کو پیدا کرایا جا رہا ہے کہ دیکھو ہم مسلمان ہیں، ہم نے زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا ہے۔ اس اقرار کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس بات کو تسلیم کیا ہے، ہم نے اس بات کو مانا ہے کہ ہماری نجات اور ہماری کامیابی اس کے علاوہ کہیں ہے ہی نہیں ہے۔
کہ ہمارے نبی نے حکم دیا ہے کہ ہمیں پردے میں رہنا ہے، تو اگر ہم بے پردہ رہ رہے ہیں تو ہماری دنیا میں بھی ناکامی ہے، ہماری دنیا میں بھی ذلت ہے، اور آخرت میں تو ذلت ہی ذلت ہے۔ تو ہمیں اس کا یقین ہوگا پھر کہ نہیں، ہم غیر محرم کے سامنے نہیں آ سکتے، ہم غیر محرم سے بات نہیں کر سکتے، ہمیں غیر محرموں سے پردہ کرنا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب اس کا یقین ہوگا۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر صفاتوں کا مذاکرہ کرایا جاتا ہے، صفاتوں کی محنت کرائی جاتی ہے، صفات کو اندر زندگی میں پیدا کرنے کی کوشش کرائی جاتی ہے، کیونکہ اللہ نے بھی قرآن میں کہا ہے کہ اگر تم کوشش کرو گے، محنت کرو گے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو بندی کوشش کرے گی، جو بندی جد و جہد کرے گی اللہ کو پانے کی، اللہ کے حکموں پر چلنے کی، اللہ کے نبی کے طریقے کو زندہ کرنے کی، جو بھی عورت، جو بھی مرد محنت کرے گا، کوشش کرے گا، اللہ تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہے لنہدینہم سبلنا، کہ میں ضرور بالضرور ایسی عورت کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرماؤں گا۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں اس عورت کو، اس مرد کو اپنے تک پہنچنے کا راستہ کھول دوں گا۔ ہاں، اپنے تک پہنچنے کا راستہ، یعنی کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ اس بندے کو، اس بندی کو اپنا اتنا محبوب بنا لیں گے، اتنا قریب کر لیں گے، یہ بندی ہاتھ اٹھائے گی، اے اللہ میرے فلاں مسئلہ ہے تو اس کو آسان کر دیجئے، اللہ کہے گا میری بندی نے مجھے پکارا ہے، میں اس کے مسئلے کو ضرور حل کروں گا۔ ہاں، یہ کیسے ہوگا؟ یہ ایسے ہوگا جب آپ اور ہم سب مل کر اپنی زندگی کو اللہ کے حکم اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے پابند کر دیں گے۔ پابند کرنا پڑے گا، اس کے بغیر ہماری ناکامی ہی ناکامی ہے۔ آپ خوب سمجھ لیجئے، آپ دنیا میں کتنے بھی فیشنبل اور کتنے بھی جدید طریقے اختیار کر لیجئے، یہ سارے کے سارے ناکامی کی طرف لے جائیں گے، یہ خسارے کی طرف لے جائیں گے، یہ ہم کو ناکام کر کر ہی چھوڑیں گے۔ ہم یہ اچھی طرح ذہن میں بیٹھا لیں، دنیا میں چاہے وہ دنیا کے جتنے بھی طریقے ہیں، آج دیکھیے، چاہے دنیا کے لباس ہوں، چاہے دنیا کے طریقے ہوں، سب ناکامی کے ہیں، سب ناکامی کے۔ اس لیے ہم سب مل کے ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہمیں ایمان کو اتنا بولنا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کی محنت کو اور محمد رسول اللہ کی زندگی کو اتنا بولنا ہے کہ ہمارے رگ رگ میں، ہمارے ریشے ریشے میں، ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ایک بات سوار ہو کہ نہیں، مجھے تو اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہے۔ پھر عورت گھر کے اندر ہوگی تو اللہ سے ڈر رہی ہوگی، ہاں، پھر اس کو شوہر کا ڈر نہیں ہوگا، پھر اس کو سسر کا ڈر نہیں ہوگا، پھر اس کو ساس کا ڈر نہیں ہوگا، پھر ہر کام اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہوگا کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، میں گھر میں کوئی بھی کام کروں گی پھر اللہ کے لیے کرنے والی بنوں گی۔ ہاں، یہ اس وقت ہوگا جب ہم محنت کریں گے، اور یہ ہم نے کہا نا شروع میں کہ بغیر محنت کے کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ سوچو ہم نے 3 دن لگا لیے، اب ہم فارغ ہیں، فرصت ہیں، اب بس ہم نے لگا تو لیے جماعت میں 3 دن، اب تو نہیں۔ معزز خواتین، صحابہ نے، صحابیات نے مستقل محنت کی ہے اور موت کے آخری سانس تک محنت کی ہے، اور ایسی محنت کی ہے، خدا کی قسم ایسی محنت کی ہے کہ اللہ کو کہنا پڑا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ کو کہنا پڑا کہ یہ میرے وہ بندیاں ہیں، میرے یہ وہ بندے ہیں جن سے اللہ کہتا میں راضی ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے کتنا بڑا اعجاز ہے ایک انسان کے لیے کہ اللہ اس کا خالق، اس کا مالک اس سے کہے میری بندی میں تجھ سے راضی ہو گیا، ہاں میری بندی میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ آج اللہ معاف فرمائے، نہ کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے، نہ کوئی بندی کہہ سکتی ہے کہ میں نے اتنے عمل کر لیے ہیں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو چکا ہے۔ کہہ سکتا ہے کوئی؟ نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنی زندگی کو دوسری ڈگر پر ڈالا ہوا ہے، اس ڈگر سے بچنے کی ضرورت ہے، اور زندگی کو صحیح ڈگر پر لانے کی ضرورت ہے۔ صحیح ڈگر کیا ہے؟ وہ صحیح ڈگر صرف اور صرف واحد ایک ہے، اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کی زندگی، صحابیات کی زندگی۔ اس زندگی کو سیکھنے کے لیے محنت ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کھول کر
اپنے بندوں کو متوجہ کیا ہے، اپنی بندیوں کو متوجہ کیا ہے۔ ہاں اللہ نے کہا اچھا میرے بندوں میری بندیوں، تم دنیا میں جا کے انسان ہے نا، اللہ خود کہہ رہا ہم نے تمہیں انسان بنایا ہے اور تمہیں جلد باز بھی بنایا ہے اور تمہیں بھولنے والا بھی بنایا ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں انسان بھول جاتا ہے، تو اللہ نے یاد دہانی کے لیے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا کہ میرے بندو میری بندو کنفیوز مت ہونا، اگر تمہیں یہ معلوم کرنا ہو کہ کامیاب اللہ کے ہاں کون ہے تو میرا قرآن کھول لینا، ہاں میرا قرآن پڑھ لینا۔ کیا پڑھنا؟ پڑھنا سورہ 18واں پارہ شروع کرنا اور اس کا ترجمہ پڑھنا شروع کرنا۔ کیا پڑھنا؟ قد افلح المؤمنون، کہ دیکھو میری بندیوں میرے بندو، اگر تم کامیاب مرد مومن بننا چاہتی ہو، کامیاب مومن عورت بننا چاہتی ہو تو سنو، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ کیا کرنا پڑے گا؟ اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرنا پڑے گا، اپنی نمازوں کو بنانا پڑے گا۔ اچھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچپن میں جو نماز سیکھ لی تھی بس نماز وہی ہماری، معزز خواتین، نماز جس طرح سے ایمان سیکھنے کی چیز ہے اسی طرح سے نماز بھی سیکھنے کی چیز ہے، بغیر سیکھے کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی ہے، اس بات کو ہمیں ذہن میں بیٹھانا ہوگا، بغیر سیکھے کوئی چیز۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ کامیاب مرد اور مومن مرد مومن عورتیں وہ لوگ ہیں جن کی نمازوں میں خشوع ہے۔ خشوع کا مطلب کیا ہے؟ کہ جن کی نمازوں میں تقوی ہے، جن کی نمازوں میں اللہ کا دھیان ہے، جن کی نمازوں میں اللہ کا خوف ہے، جو نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دنیا کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور ذہن میں دماغ میں دل میں صرف اور صرف اللہ ہوتا ہے ان کی۔ اب ہم دیکھیں کیا ہماری نمازیں ایسی ہیں؟ ہر عورت دیکھے، ہر عورت غور کرے، ہر عورت اپنی نمازوں کو ٹٹولے، کیا میری نماز جب میں نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہوں تو میری نماز میں صرف اللہ رہتا ہے کہ دنیا بھی آ جاتی ہے؟ کبھی ہاں گھر کے کوکر کی سیٹی کا ذہن میں دماغ ہے، اور اللہ معاف فرمائے دنیا کی محنت نے اور دنیا کے طریقوں نے اتنے دنیا کے طریقے اور دنیا کی محنت کو ذہنوں میں غالب کر دیا ہے کہ ہر مرد ہر عورت کے ذہن میں دنیا دنیا ہے۔ مرد دکان سے آتا ہے، نماز میں کھڑا ہوتا ہے، اس کے ذہن میں دکان ہوتی ہے، اس کے ذہن میں گراہک ہوتا ہے، اور عورتوں کا حال یہ ہے کہ گھر میں نماز کے لیے کھڑی ہو رہی ہیں، کبھی کوکر گیس پر چڑھا ہوا ہے، کبھی سیٹیوں کی دھیان۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اکثر شام کے کھانے کا یہی حال ہے مستورات کا کہ گیس جلایا، اس پر کوکر چڑھا دیا اور نماز کی نیت باندھ کے کھڑی ہو گئی، ہاں، اور جیسے سلام پھیرا دیکھا 4 سیٹی زیادہ ہو گئیں، ارے فوراً نماز سلام پھیرتے ہی جو دعائیں بتائی گئی تھیں سب بھول گئیں، جو طریقہ بتایا گیا تھا سب بھول گئیں۔ کیا یاد رہا؟ کیونکہ جس چیز کے ساتھ نماز شروع کی تھی اسی چیز پر نماز ختم ہو رہی، چلا کے کہہ رہی ہیں بھیا وہ بہن فلاں ڈھکاں وہ سیٹی بند کر دو، 5 سیٹیاں ہو گئی ہیں، اوہ اللہ ہم سب کی حفاظت کرنا۔ یہ نمازوں کا حال ہے، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ کامیاب مومن عورت وہ ہے جس کی نماز میں میرا دھیان ہے، جس کی نماز میں صرف میں ہی میں ہوں، اس کے علاوہ دوسرا کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ ایسی نماز سیکھنا پڑے گی۔ کیسے سیکھو گی؟ اس کے لیے آسان طریقہ ہے، نماز کا ظاہر ٹھیک کرو، نماز کا باطن ٹھیک کرو۔ ظاہر کیسے ٹھیک کرنا ہے؟ نماز کے وضو سے لے کر اور سلام کے پھیرنے تک تمام سنت اور مستحبات کو سب سے پہلے تو سیکھنا ہے، سیکھ کر پھر عمل کرنا ہے۔ جب ایسا نماز کا ظاہر بناؤ گی تو پھر دیکھیے آپ کی نماز کیسی جاندار نماز ہوگی۔ ہاں پھر آپ کی نماز ایسی نہیں ہوگی، پھر نماز ایسی ہوگی کہ نماز کے بعد جو ہاتھ اٹھاؤ گی اللہ کی قسم اللہ وہ عطا فرمائیں گے آپ، لیکن نماز بنانا پڑے گی۔ آج اللہ معاف فرما کون سیکھتا ہے نماز؟ بتائیے ابھی کتنی آپ خوب مستورات سے پوچھ لیے، بتائیے قیام کی سنتیں کتنی ہیں، رکوع کی سنتیں کتنی ہیں، قرات کی سنتیں کتنی ہیں؟ کسی کو نہیں پتہ۔ ارے یہ تو بہت اس سے اعلیٰ درجے کی بات ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ نماز کے واجبات 99% بلکہ 99.1% عورتوں کو نماز کے واجبات نہیں پتہ ہوتے ہیں۔ ہاں عورتوں کو نماز کے واجبات پر، مرد تو چلیے جمع سیکھ لیتے ہیں لیکن عورتوں کو پتہ ہی نہیں ہوتے ہیں۔ اور معلوم ہے آپ کو نماز کا اگر ایک واجب چھوٹ جائے نماز خطرے میں آ جاتی ہے، ہاں نماز خطرے میں آ جاتی ہے۔ ہم نے خود ایک مرتبہ دیکھا، ایک مستورات نماز پڑھ رہی ہیں، ہماری محرم میں سے تھیں، نماز پڑھ رہی ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ دوسری رکعت میں کافی دیر تک بیٹھی رہیں، سلام ہی نہیں پھیرا انہوں نے۔ تو میں نے کہا، اور پھر اس کے بعد بہت دیر کے بعد کھڑی ہوئی، تو مجھے شک ہوا
تو جب وہ نماز سے فارغ ہوئیں تو ہم نے کہا کہ آپ دوسری رکعت میں اتنی دیر تک، تو کہنے لگی میں بھول گئی تھی کہ میں دوسری رکعت میں ہوں یا چوتھی رکعت میں ہوں، تو میں نے درود شریف بھی پڑھ لی اور میں نے دعائے معصورہ بھی پڑھ لی، سب پڑھ ڈالا، سلام پھیرنے کے قریب تھی، مجھے یاد آئی تو دوسری رکعت ہے، اس لیے میں کھڑی ہو گئی، اور انہوں نے سجدہ سہو بھی نہیں کیا۔ بتائیے نماز ہو جائے گی؟ ہاں، مستورات کو نہیں معلوم ہوتا ہے، اس لیے پھر نماز، پھر بتائیے پھر ایسی نماز سے ہمارا بھلا ہوگا؟ ایسی نماز جس نماز کے فضائل ہم حدیث میں پڑھتے ہیں کہ نماز کے ذریعے اللہ یہ دیتے ہیں، نماز کے ذریعے سے اللہ اتنی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، نماز سے یہ انعامات دیتے ہیں اللہ۔ ہاں، نماز میں ہے نا کہ جو بندہ جو بندی نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ اس کو کتنی طریقے سے اس کا اعزاز کرتے ہیں۔ ہاں، سب سے پہلے تو اعزاز یہی کرتے ہیں کہ دنیا میں کیا کرتے ہیں، اس کی رزق کی ٹینشن کو دور کر دیتے ہیں۔ اب یہ ٹینشن دور ہی نہیں ہو رہی، نہ مرد کی دور ہو رہی نہ عورت کی دور ہو رہی۔ مرد کما کما کے تھکا جا رہا ہے، عورت خرچ کر کے پریشان ہے، لیکن اس کا ٹینشن لگا ہوا ہے کہ عید میں کیا پہنیں گے، بقرعید میں کیا لائیں گے، صبح کیا بنے گا، شام کے کیا بنے گا۔ ہر مرد عورت کو اسی کی ٹینشن، کیوں؟ کیونکہ نماز بگڑی پڑی ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے جو بندہ جو بندی نمازوں کو بنا لے گا، اللہ کہہ رہا ہے میں اس کے ذہن کو اس سے فارغ کر دوں گا، اس کا ذہن مطمئن کر دوں گا، اس کو یہ دنیا کی ٹینشن ہی نہیں ہوگی اس کو۔ اس لیے معزز خواتین، آپ سب ماشاءاللہ اللہ نے بڑا فضل فرمایا کہ آپ کو اپنے راستے میں بھیج دیا، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اس پر تو آپ اللہ کا 2 رکعت نماز پڑھ کے شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے بھیج دیا، احسان ہے تیرا۔ ہاں، کہ اتنی جو چیزیں ضرورت کی تھی میں وہ بھی نہیں سیکھ سکی، جو چیزیں سیکھنے کی تھی میں سمجھتی تھی کہ بھائی بس ٹھیک ہے جیسے چل رہی ہے، بچپن میں جو سیکھا تھا وہی سب چل رہا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، نہیں، بلکہ سیکھنے کی چیز ہے، اور 1-2 دن سیکھنے کی نہیں ہے، موت تک سیکھنے کی چیز ہے، موت تک سیکھنے کی چیز ہے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے، مردوں سے بھی درخواست ہے، مستورات سے بھی درخواست ہے، آپ ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہم ایمان کو بولیں گے بھی اور ایمان کو سیکھیں گے بھی، نماز کو بولیں گے بھی، نماز کو سیکھیں گے بھی انشاءاللہ، نماز کا ظاہر بھی سیکھیں گے، نماز کا باطن بھی سیکھیں گے۔ ہاں، اس کو سیکھے بغیر نہیں آ سکتا۔ اس لیے ہم نے آپ سے شروع میں کہہ دیا، اگر اللہ کے مقبول بننا چاہتی ہیں، اللہ کی محبوب بننا چاہتی ہیں، اللہ کو اپنا مقصود بنانا چاہتی ہیں، تو معزز خواتین آپ کو اپنی زندگی کے اندر ان صفات کو پیدا کرنا ہوگا۔ صفات کے پیدا کیے بغیر کوئی بندہ کوئی بندی اللہ کے یہاں کوئی مقام نہیں رکھتا۔ اللہ نے کہہ دیا ہے، اللہ کے اگر کسی بندے کی عزت ہے، کسی بندی کی عزت ہے، کسی بندی کا اللہ کے یہاں اکرام ہے، تو بس کس کا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جو بندے کے اندر تقوی ہوگا، جس بندی کے اندر تقوی ہوگا، تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی اللہ کے حکم کے تابع ہوگی اور نبی کے طریقے کی تابع ہوگی، بس یہی تقوی کا اعلیٰ مقام ہے۔ ہاں، جو سنت کا پابند ہے وہ تقوی کے اعلیٰ درجے پر ہے۔ ہاں، اس لیے معزز خواتین ہم سب ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں ان صفات کو پیدا کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، 3 دن میں تو صرف مشق ہے، 3 دن میں کیا ہے؟ مشق ہے، بتایا جا رہا ہے دیکھو یہ بولو، یہ بولو، یہ بولو، ایسے بولو، ایسے بولو، صرف بولنا ہی نہیں ہے، عمل کرنا ہے، جو بولنا ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ ہم نے آج بولا، مان لیجئے جیسے میں نے آج بولا کہ بھائی علم سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے اندر تحقیق حال کا جذبہ پیدا ہو جائے، ہم نے بولا، ہم نے صبح کی تعلیم میں بولا، ہم نے آپس میں مذاکرہ کیا، بھائی بہن علم سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے اندر تحقیق حال کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ تحقیق حال کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت میرا اللہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، تو ہر عورت کے ذہن فوراً منتقل ہو، جب وہ کچن میں جا رہی ہو اس کا ذہن منتقل ہو کہ میرا اللہ اس وقت مجھ سے کیا چاہ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دوپٹہ، گرمی لگ رہی ہے، دوپٹہ گلے میں پڑا ہوا ہے اور نہ بسم اللہ پڑھی گئی ہے اور کھانا بنایا جا رہا ہے۔ ہاں، کھانا بنایا جا رہا ہے، نہیں، میرے اللہ اس وقت مجھ سے کیا چاہ رہا ہے؟ میرا اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ میری بندی پوری میری طرف متوجہ ہو کر کہ نہیں، کھانے کو بسم اللہ کر کے بنانا ہے، ہر کام کی شروع میں دعا پڑھنا ہے، اللہ کے لیے کھانا بنانا ہے اور صاف ستھرا بنانا ہے، پاکیزہ بنانا ہے، تاکہ پاکیزہ رزق ہمارے ذہنوں، ہمارے پیٹوں میں اترے، اس سے پاکیزہ خون بنے، اور اس نیت سے بنانا ہے کہ یہ کھانا میں بناؤں گی، یہ خدمت میں کروں گی،
اس کے ذریعے سے میرے بچے میرے گھر کے لوگ کھانا کھائیں گے، اور یہ جو عبادت کریں گے میرے کھانے سے جو طاقت میں کھانے کی وجہ سے جو میں نے محنت کی ہے، اللہ ان کو جو طاقت عطا فرمائیں گے، اس کے بعد یہ جو بھی دین کا کام کریں گے اس کا سارا اجر کس کے اکاؤنٹ میں جائے گا؟ ارے بولیے، کس کے اکاؤنٹ میں جائے گا؟ بھیا سو رہے؟ ارے شیخ، کس کے اکاؤنٹ میں جائے گا؟ سارا کا سارا ان کے اکاؤنٹ میں جائے گا جنہوں نے محنت کر کے آپ کو کھلایا ہے۔ ہاں، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہماری نیت ہوگی۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، اس لیے بخاری شریف کی پہلی حدیث اور زبردست حدیث، انما الاعمال بالنیات۔ اور آگے معلوم کہ اسی حدیث کا، یہ تو حدیث کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، مکمل حدیث نہیں ہے، آگے حدیث اسی کے اندر ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ وَإِنَّمَا لِإِمْرٍ مَّا نَوَىٰ، وَإِنَّمَا لِإِمْرٍ مَّا نَوَىٰ، کہ جو بندہ جو بندی جو نیت کرتی ہے اللہ اس کو وہی عطا فرماتے ہیں۔ جو نیت کرے گی آپ نے نیت خیر کی ہے، اللہ کی طرف سے آپ کو خیر مل گئی۔ جو آپ جیسی نیت کرو گی، جن چیزوں کی نیت کرو گی، آپ نیت کرو گی اے اللہ میں آج خدمت آپ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں، اور میں اپنے بچوں کی کھانا پکا کے اسی لیے کھلا رہی ہوں تاکہ ان کے اندر اس کھانے کے ذریعے سے آپ ان کو قوت دیں، اور اس کے ذریعے سے یہ اللہ تیرے دین کے لیے کھڑے ہوں۔ آپ نے نیت کر لی کھانے سے پہلے، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ کا وہ کھانا ان کے پیٹوں میں پہنچے گا۔ اللہ کی ذات سے پوری امید ہے آپ کی نیت کا اثر یہ ہوگا، اس کھانے کے بعد ان کے اندر اس بات کی رغبت اللہ ڈال دیں گے کہ وہ دین کے کوئی نہ کوئی کام کریں۔ ہاں، یہ آپ کی نیت پر اثر ہوگا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِنَّمَا لِإِمْرٍ مَّا نَوَىٰ، آپ نے فرمایا آگے فرمایا فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جو بندہ جو بندی جو نیت کرتی ہے وہ ملتا ہے، اور جس کے لیے کرتی ہے وہ ملتا ہے۔ آپ نے حدیث میں تو فرمایا کہ جو ہجرت اللہ کے لیے کرو گے، یعنی کہ دین کے اللہ کے راستے میں جانا، مان لیجیے آپ اللہ کے راستے میں آئی ہیں، اللہ کا فضل ہے آئی ہیں، اللہ ہی لے کر آئے ہیں۔ اگر کوئی عورت کی نیت یہ ہو کہ ارے یار وہ شوہر مان نہیں رہا، چلو بھائی جانا پڑے گا، بھائی شوہر نہیں مان رہے ہیں اب تو جانا ہی پڑے گا، اگر اس نیت سے چلو بھائی کبھی نہیں گئے ایک بار چل کے دیکھ لیتے ہیں کیا ہو رہا، تو یہ نیت کیا ہو گئی؟ نیت کیا ہو گئی؟ فاسد ہو گئی نیت۔ تو آپ کی اگر کسی کی نیت یہ ہو گئی کہ چلو دیکھ لیتے ہیں 3 دن میں ہوتا کیا ہے، تو معزز خواتین اللہ کے رسول نے کہہ دیا اگر آپ کا نکلنا، آپ کی ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے نہیں ہے تو وہ اللہ اس کے رسول کے لیے ہے ہی نہیں ہے، پھر تو وہ جس کے لیے نیت کی ہوگی اس کے لیے ہوگی۔ مان لیجیے شوہر کی وجہ سے کر رہی ہیں، شوہر کی وجہ سے اللہ کے راستے میں آئی ہیں، تو آپ کو تو کچھ نہیں ملنے کا، سارا کا سارا کس کو ملنے کا؟ شوہر نے نیت تو آپ کی اللہ کے لیے کی تھی نا، لیکن آپ نے نیت صحیح نہیں کی، تو اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بندہ جو بندی جیسی نیت کرے گا اللہ کی طرف سے اس کو وہی ملے گا۔ اس لیے آپ تو نیت کرو کہ انشاءاللہ ہمیں ہر عمل کو، کوئی بھی عمل ہو، ہمیں اس کو اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس وقت کے علم کو حاصل کرو کہ اس وقت میرا اللہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، میرا اللہ اس وقت مجھ سے کیا چاہ رہا ہے۔ آپ اللہ کے راستے میں معلوم کرو، آپ گھر پر ہیں معلوم کرو، آپ کا شوہر آپ کے سامنے آیا ہے، آپ کا شوہر خدمت باہر سے کام کر کے دکان سے آیا ہے، اس وقت کا حکم معلوم کرو کہ اس وقت میرے اللہ کا کیا حکم ہے۔ آج عورتوں کو معلوم ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے اللہ معاف فرمائے لوگوں گھر میں سامان کی قلت کی وجہ سے جھگڑے نہیں ہیں کہ صاحب ہمارا شوہر کم کماتا ہے اس لیے جھگڑا ہو رہا ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں جب دنیا غالب ہے تو لوگ سمجھتے ہیں دنیا کی وجہ سے جھگڑے ہو رہے ہیں۔ جھگڑے کی بنیاد دنیا نہیں ہے، جھگڑے کی بنیاد وقت کا دین نہ ہونا ہے۔ جھگڑے کی بنیاد وقت کا دین نہ ہونا ہے۔ جس وقت عورت کو اور مرد کو یہ معلوم چل جائے اس وقت میرے اللہ کا میرے لیے یہ حکم ہے، بس اللہ کی قسم اس گھر سے جھگڑے، اس گھر کے قریب بھی نہیں آنے کے جھگڑے، اس گھر کے اندر نہیں داخل ہو سکتے جھگڑے۔ آج جھگڑے کی وجہ یہی ہے کیونکہ نہ مرد کو معلوم ہے، نہ عورت کو معلوم ہے، نہ ساس کو معلوم ہے، نہ بہو کو معلوم ہے، نہ نند کو معلوم ہے، نہ بھابھی کو معلوم، کسی کو نہیں معلوم کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، میرے ذمے کس کا کیا حق ہے، کسی کو نہیں معلوم، جس کی وجہ سے تھوڑی تھوڑی بات پر گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر آپ کی زندگی میرے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو معزز خواتین یہ ہم سب کے لیے خسارہ ہے، ہم سب کے لیے خسارہ ہے۔ اس لیے ہم سب اللہ کے راستے میں آئے ہیں، اس کا ارادہ اور عزائم کر لو کہ انشاءاللہ ہم انشاءاللہ ابھی 3 دن میں آئے ہیں، آگے بھی نکلیں گے انشاءاللہ، پھر عشرہ لگائیں گے، پھر چلہ لگائیں گے، اور لگاتے ہی رہیں گے، موت تک لگائیں گے انشاءاللہ۔ اتنا لگائیں گے کہ اسی حالت میں موت آ جائے۔ کیسی حالت میں؟
ہاں صحابیات کی موت دیکھیے آپ، صحابہ اور صحابیات کی موت اپنے گھر کے علاوہ کہاں کہاں ہوئی ہے؟ کتنے صحابہ، 1.25 صحابہ، لیکن مکہ مدینے میں ملا کر 10,000 15,000 کے علاوہ قبریں نہیں ہیں۔ کہاں گئے اتنے سارے صحابہ؟ کہاں چلے گئے؟ کسی کی قبر کہیں پر، کسی کی سمندر کے کنارے، کسی کی سمندر کے پار۔ او ہو، ہاں ایسے کیا جذبے تھے! اس لیے یہ ہم سب کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اس کے لیے محنت ہے، کوشش ہے۔ اگر محنت کرو گی تو اللہ کی طرف سے مل جائے گی، اگر محنت نہیں کریں گے ہم تو معزز خواتین جس چیز کی محنت کرو گی اللہ وہ چیز عطا فرما دیں گے۔ آج دیکھ لیجئے عورتیں کھانے پر کتنی محنت کرتی ہیں، اچھا کھانے بنانے کے لیے نئے نئے طریقے اختیار کر رہی ہیں، موبائلوں میں دیکھ کے کھانا پکا رہی ہیں، کوشش کر رہی ہیں نا۔ تو ماشاءاللہ جب کھانا بناتی ہیں تو ہر کوئی کہتا ہے کیا کھانا بنا، آج کی دال میں تو مزہ ہی الگ ہے۔ آج کا گوشت تو بھائی وائٹ گوشت بنا ہے، بڑا ٹیسٹی بنا ہے، کیسے بنایا؟ اب بس بنایا ہے، محنت کی ہے، کوشش کی ہے، تو اس میں کیا ہو گیا؟ اس میں کمال پیدا ہو گیا۔ گوشت تو وہی ہے لیکن اس میں کیا ہو گیا؟ کمال پیدا ہو گیا محنت کی وجہ سے۔ ایسے ہی ہم اپنی زندگی میں صفات کو پیدا کرنے کی محنت کریں گی تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں کیا ہو جائے گا؟ صفاتوں میں کمال پیدا ہوگا اور صفاتوں میں ہم ترقی کریں گے، اور جو عورت اور جو مرد صفات میں ترقی کرتا ہے وہ اللہ کے اتنا ہی قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے آپ سب ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ ہمیں صفات کو سیکھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ صفات کو سیکھنا ہے۔ اب یہ 6 صفات ہم نے بتایا نا، یہ 6 صفات تو یہ بنیادی صفات ہیں۔ کیا ہے؟ یہ بنیادی صفات ہیں، اور ایسی بنیاد ہے، ہم نے کہا نا کہ ساری کی ساری فرد ہیں، ساری کی ساری فرد ہیں۔ سوچنے والی بات، آدمی کہتا ہے 6 صفات، یہ ساری کی ساری فرد ہیں۔ ہر عورت جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اس انسان میں ان صفات کا ہونا لازمی ہے، واجب ہے، فرد ہے۔ اگر نہیں ہے تو ناقص ہے انسان۔ ہاں آج دیکھیں ہم کتنا ہمارے اندر ایمان کے بول ہیں۔ اللہ تو کہہ رہا ہے ایمان والے تو وہی ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ ہاں ایمان والے معلوم کون؟ اللہ کہہ رہا ہے جب ان کے سامنے اللہ کے تذکرے کیے جاتے ہیں، اللہ کی ربوبیت کو بولا جاتا ہے، اللہ کی خالقیت کو، اللہ کی مالکیت کو بولا جاتا ہے، اللہ کے قرآن کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اب ہم سب دیکھیں ہمارے اندر قرآن سننے کے بعد، اللہ کی تذکرے سننے کے بعد، اللہ کی خالقیت مالکیت بڑائی کو سننے کے بعد کیا ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے؟ ایمان بڑھ رہا ہے۔ اور ایمان کے بڑھتے ہوئے ایمان کی علامت کیا بنوائی؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ جس کا ایمان بڑھتا ہے اس کا اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ بڑھتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات پر یقین بڑھتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو اپنے اندر ایمان کی صفات کو پیدا کرنا ہے، ہم سب کو اپنے اندر نماز کی صفت کو پیدا کرنا ہے، ہم سب کو اپنے اندر علم کی صفت کو پیدا کرنا ہے، علم کا شوق پیدا کرنا ہے، علم کا ہمارے اندر شوق ہو کہ میں ہر چیز کو معلوم کر کے کہ اس میں میرے اللہ کا کیا حکم ہے، اس وقت میرے نبی کا کیا طریقہ ہے، یہ ہونا چاہیے۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ 3 دن میں جذبات تو تیار ہو جاتے ہیں لیکن اس کی مستقل محنت ہے۔ مستقل کیا ہے؟ گھر پر جا کر بھی محنت کرنا پڑی ہے، ایسا نہیں 3 دن میں گئے تھے تو ماشاءاللہ تہجد بھی، اشراق بھی، چاشت بھی، اور گھر پہ گئے تہجد کا پتہ نہیں، اشراق کا پتہ نہیں، تسبیح کا پتہ نہیں، روزانہ کی تعلیم کا پتہ نہیں، سب چھوٹ گیا۔ تو معزز خواتین پھر کیا ہوگا؟ پھر جو سیکھا تھا، جس کا جذبہ پیدا ہوا تھا وہ سب ختم ہو جائے گا۔ پھر جائیں گی پھر اثر و پھر کرنا پڑے گا۔ اس لیے یہیں سے سیکھتے ہوئے جانا ہے اور اپنے مقام پر جا کر کرتے رہنا ہے، سیکھتے رہنا ہے، روزانہ ہلکے لگانا ہے، روزانہ اپنے جو باتیں یہاں سنتے ہیں، روزانہ سن رہے ہیں، روزانہ ہم سے کہیں جا رہی ہیں، ان سب باتوں کو اپنے ذہن میں، دل میں، دماغ میں بیٹھا کر اپنے گھر پر جا کر بھی کرتے رہنا تاکہ ہمارا کیا ہو جائے؟ ہماری زندگی صفت پر آتی چلی جائے۔ کیسی آ جائے؟ اور ہم صفت پر باقی رہیں۔ جب موت آ رہی ہو تو کون سی صفت کے ساتھ آ رہی ہو؟ ایمان کی صفت کے ساتھ آ رہی ہو۔ موت آ رہی ہو تو نماز کی پابندی کے ساتھ آ رہی ہو، موت آ رہی ہو علم کے سیکھتے ہوئے آ رہی ہو، نماز آ رہی ہو سارے لوگوں کے حقوق سے ہم فارغ ہوں، کسی کا حقوق ہمارے ذمے باقی نہ ہو، ایسے موت آ رہی ہو۔ اللہ معاف فرما دے۔ جہالت کی وجہ سے لوگ کیا کرتے دیکھا اپنے موت کے ٹائم، مرنے کے بعد حقوق بخشواتے ہیں، کہتے بھائی مر گئے ہیں دودھ بخش دو۔ بتائیے کتنی جہالت ہے، سوچنے والی بات ہے۔ زندگی بھر جس حقوق کو ادا کرنا تھا وہ مرنے کے بعد کہہ رہا بخشو، کیا جہالت ہے، سوچنے والی بات۔ آپ دیکھیے معاشرے میں چل رہی ہے، کسی کا انتقال ہو گیا دودھ بخش دیجئے،
ہاں دودھ بخشنے کا مطلب یہ ہے حقوق بخش دیجیے. اب مردہ بھی کوئی بخشتا ہے کسی کو؟ ارے مردہ کسی کو بخشے گا؟ زندہ میں اس سے معافی مانگی نہیں, مرنے کے بعد اس سے معافی مانگی جا رہی. ٹھیک ہے اللہ سے مانگو گے, اس کے لیے خیر کے کام کرو گے, اللہ آپ کو بھی فرما بردار بنا دے گا, اس سے مسئلہ نہیں ہے. لیکن جس وقت کا جو حکم ہے اس وقت کرنے کا ہے, جس وقت کا جو حکم ہے اس وقت کرنے کا ہے. تو یہ ہم اتنا سیکھیں دین کو, اتنا سیکھیں کہ ہماری موت آ رہی ہو تو یہ ساری صفات کے ساتھ آ رہی ہو. کیسی آ رہی ہو؟ ساری صفات ہمارے اندر ہوں. ہاں کہ کوئی کا حقوق ہمارے ذمہ باقی نہ ہو. اتنی ہم نے محنت کی ہو کہ ہر ایک کا حقوق سے فارغ ہو, جب چاہے موت آ جائے موت کا استقبال ہے. ہاں اللہ کا بھی حقوق پورا ذمے سے ساقط ہے اور بندوں کا بھی حقوق ساقط ہے, کسی کا حقوق میرے ذمہ باقی نہیں. ایسی موت ایسی, یہ کیسے ہوگا؟ یہ محنت سے ہوگا. اور کیسے؟ اور یہ سب کس کے لیے؟ صرف اور صرف اپنے اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ ارے یہ سب کس کے لیے کرنا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے. اس کے علاوہ دوسری کوئی چیز ہمارے دل میں آئی نہ. ہاں اس لیے اللہ نے صاف کہہ دیا کہ نماز پڑھ رہا ہے انسان شرک کر رہا ہے, روزہ رکھ رہا ہے شرک. اللہ کہہ رہا ہے, اللہ کے رسول کے ذریعے اللہ نے کہلوایا, کہو میرے نبی بتاؤ امت کو کیا, من تصدق یرائی فقد اشرکا. جس نے, دیکھیے سوچنے والی بات ہے, پیسہ بھی دے رہا ہے غریب کو, مدد بھی کر رہا ہے, لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہ شرک کر رہا ہے. کیسے؟ اگر اس نے دکھلاوے کے لیے کیا. من صلی یرائی فقد اشرکا, اللہ کے رسول سے کہلوایا اللہ کہ کہو کہ نماز پڑھ رہا ہے, اگر شوہر کے ڈر سے نماز پڑھ رہا ہے کہ بھیا آج شوہر گھر پہ ہی ہے, نماز نہیں چھوٹ پایا, کہ شوہر کے 4 مہینے لگے ہوئے ہیں اور شوہر گھر میں نہیں ہے, اب آزاد ہے, فجر میں پڑھنا ہے تو پڑھ لی اور نہیں پڑھنا ہے تو ہماری مرضی. نہیں سمجھے؟ اس کا مطلب ہے یہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ ساس سسر گھر میں موجود ہیں تو ہاں, ارے ساس سسر کہتے ہیں, ساس ڈانٹے گی کہ نماز کیوں نہیں اٹھتی سویرے, تو اب بھیا فجر میں اٹھا جا رہا ہے, اور ساس سسر گھر میں نہیں ہے تو آزاد ہے. نہیں, ہمارا عمل کس کے لیے ہے؟ ارے بولیے بھائی, ہمارا عمل صرف اللہ کے لیے ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرکا, جس نے نماز دکھلاوے کے لیے پڑھی اس نے شرک کیا. من صام یرائی فقد اشرکا, جس نے روزہ دکھلاوے کے لیے, حالانکہ روزے کے بارے میں خود اللہ کہہ رہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہوتا ہے, لیکن پھر بھی اللہ کے رسول کہہ رہا ہے جس نے دکھلاوے کے لیے رکھا اس نے کیا کرا؟ شرک کیا. اس لیے معزز خواتین, ہر عمل میں کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے. گھر کی خدمت اللہ کے لیے, گھر کا کچن کا کام اللہ کے لیے, صبح کی چائے اللہ کے لیے. کس کے لیے بنانا ہے؟ سسر کے ڈر سے نہیں. اگر نہیں بنا کے دیں گے تو ابھی ڈانٹ پڑے گی, ساس ناراض ہو جائے گی, شوہر کہے گا تم تو یار کچھ کام ہی نہیں کرتی. نہ, ہمیں تو ہر کام کس کے لیے کرنا ہے. پھر دیکھو اللہ کیسے آپ سے راضی ہوتے ہیں, ہم سب سے کیسے راضی ہوتے ہیں. پھر اللہ کیا کریں گے؟ اپنا محبوب بنا لیں گے. پھر وہی صفت ہمارے لیے بھی ہے, وہی پروانہ ہمارے لیے ہے. کون سا پروانہ؟ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. یہ پروانہ ہم سب کے لیے ہے. تو اس لیے ہماری جب موت آئے تو ہم ہر چیز سے کیسے ہوں؟ ایک دم مبرہ ہوں, ایک دم پاک صاف ہوں. اور موت کس کے لیے آئے؟ اللہ, میرے اللہ کی طرف سے آئی ہے. میرے جو بھی آئے گی, پھر بندہ جب ان صفات کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو پھر وہ پریشان نہیں ہوتا ہے. پھر اس کا ذہن کہاں جاتا ہے؟ فن اللہ کی طرف جاتا ہے. میں سب کچھ اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ ہاں, خوشی بھی اللہ کے لیے اور غم بھی اللہ کے لیے, سب کچھ. پھر نہ خوشی میں انسان اعتدال سے ہٹتا ہے, نہ غم میں اعتدال سے ہٹتا ہے, جب ہر کام کس کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے ہوتا ہے. اس لیے ہم سب ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم کو ہر عمل اللہ کے لیے کرنا ہے. کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے. یہ کیسے ہوگا؟ یہ صفت کیسے آئیں گی؟ اس کے لیے ہم نے کہا نا مستقل محنت ہے. کیا ہے؟ مستقل محنت. ایسے نہیں کہ ایک بار 3 دن میں آ گئے, اب تو 1 سال کے بعد 3 دن میں جا رہے ہیں. نہیں معزز خواتین, یہ تو سب بیکار ہو جائے گا. نہیں سمجھے؟ اس لیے ہمارے بڑوں نے ایک آسان ترتیب بنائی ہے. اتنی آسان ترتیب ہے, اللہ ان کو جزائے خیر دے. ہم جیسے کمزور لوگوں کو دیکھ کر انہوں نے یہ ترتیب بنا دی کہ بھائی چلو مسلمان کچھ نہیں کر سکتا ہے, ورنہ تو حکم تو یہ ہے کہ ہر وقت اپنے ایمان کو ٹٹولتے رہو, جب کمزوری محسوس ہو اس کی محنت میں لگ جاؤ. لیکن چلیے بھائی ہم کمزور ہیں, دنیا کے تقاضے ہیں دنیا کے, تو اس کے لیے اللہ نے آسان کر دیا. کیا کر دیا آسان؟ کیا کر دیا کہ بھائی 3 مہینے میں 2 مرتبہ مردوں میں وقت لگائیں گے. پہلا مہینہ, دوسرا مہینہ مردوں کے ساتھ لگائیں گے. تیسرا مہینہ عورت کو بھی فکر کرنا ہے. عورت اس چکر میں نہ رہے کہ صاحب ہمارے مرد کہیں گے جب ہم جائیں گے. نہ, عورت کو بھی فکر کرنا ہے. مردوں کو کہتے رہنا آپ کا یہ دوسرا مہینہ ہے, اگلا تیسرا مہینہ آپ کا آ رہا ہے ہمارے ساتھ. ان کو ان کی تشکیل کرتی رہے گھر میں کہ تیسرے مہینے میں ہمیں آپ کے ساتھ چلنا ہے. اب عورتیں معلوم کیا سوچتی ہیں؟ بھیا ہمارے شوہر ہی تیار نہیں, ہم کیسے جائیں گے. کسی عورت کے منہ سے یہ سنا کہ ہمارے شوہر عید کے لیے کپڑے نہیں بنوا رہا, ہم کیوں نئے کپڑے پہنے. سنا کسی عورت نے؟
اس کے لیے تو پورا مکان سر پہ اٹھا دیں گے ہم. اگر عید میں نئے کپڑے نہیں بنے جاوید بھائی تو پھر پورا مکان سر کے اوپر. کیوں؟ اس کی ہمیں معلوم چل رہا ہے اچھا ہماری سہیلی آئیں گی, سب لوگ کیا کہیں گے, بتاؤ تم نے عید میں نیا کپڑا نہیں پہنا. تو اس کے لیے ساری جد و جہد اور یہاں تک تیار ہے. اچھا نہیں ہے پیسے لو ہمارے پاس رکھے جوڑ جاڑ کے یہ لے جاؤ, لیکن کپڑے نئے لے کے آؤ ہمارے. اور 3 دن لگانے کے لیے وہ کیا کریں باجی, ہم تو بہت تیار رہتے لیکن آپ ان سے ملاقات کرواؤ. اللہ معاف. اس کا مطلب ہے کہ بے فکری ہے, دین کی عظمت نہیں ہے, دین کی محبت نہیں ہے, دین کی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے, دین کی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے. اس لیے عورت کی خود کی ذمہ داری ہے اپنے تیسرا مہینہ لکھ کے رکھے, نوٹ کر کے رکھے اور یاد دلاتی رہے شوہر کو, تیسرا مہینہ آ رہا ہے چلنا ہے, تیسرا مہینہ آ رہا ہے چلنا ہے. ہاں چلنا ہے تو چلنا ہے, نہیں سمجھے. ہاں اس کے لیے جب آپ ہر 3 مہینے میں 3 دن لگاتی رہیں گی, عشرہ لگاتی رہیں گی, چلہ لگاتی رہیں گی, تو اس سے کیا ہوگا, جو صفات مستقل آپ کی زندگی میں موجود رہنا چاہیے انشاءاللہ یہ صفات باقی رہیں گی. کیا رہیں گی؟ باقی رہیں گی. انسان ہے کمزوری آ جاتی ہے لیکن جب لگاتی رہیں گی تو یہ باقی رہیں گی. اس لیے آپ سب ارادہ کر لو انشاءاللہ کہ ہر 3 مہینے میں, ہر 3 مہینے کے بعد ہم ضرور بالضرور 3 دن ہر حال میں لگائیں گے انشاءاللہ. لگاؤ گی نا سب لوگ انشاءاللہ, مرد بھی لگائیں گے انشاءاللہ, عورتیں بھی لگائیں گے انشاءاللہ. اور سال میں 2 بار عشرہ لگاؤ, ہر 6 مہینے میں عشرہ. اور پھر جب 2 سال پورا مکمل ہو جائے ایک چلہ لگاؤ, اس کے بعد ہر 3 سال میں چلہ لگاؤ. اور پھر اپنے آپ کو اتنا تیار کرو کہ جب بھی مسجد سے تقاضا آ جائے لبیک, جب بھی مسجد سے تقاضا آ جائے لبیک کریں گے نا انشاءاللہ. کون کون کرے گا؟ اچھا یہ سب کسی کے لیے نہیں کرنا ہے, صرف کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے, اپنے اللہ کے لیے کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.